بھی قرآن پڑھتا ہوں میرے اوپر تو کبھی طاری نہیں ہوتی، میری یہ کیفیات نہیں بنتی۔ جواب دینے والا اس کو جواب دیتا ہے کہ اکرمہ کے دل کے اندر خدا کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اکرمہ کے دل کے اندر قرآن کی حیبت ہے، قرآن والے کی حیبت ہے، اکرمہ کے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہے، محبت ہے، قرآن والے کی محبت ہے۔ لیکن تیرے دل میں نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ قرآن کی حیبت ہے، نہ قرآن کی محبت ہے، نہ قرآن والے کی محبت ہے، پھر تیرے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو؟ طاری تو اس میں ہوگی جس کے دل کے اندر اس کی محبت ہوگی، اس کی عزت ہوگی اور اس کی حیبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اکرمہ جب قرآن کو چھوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ یہ خیال لاتے ہیں دل کے اندر، میں کہاں، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا مرتبہ کہاں۔ سامعین گرامی، تھوڑا آگے چلتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس قرآن کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ قرآن کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا جب دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہو، وہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ سامعین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو تلاوت کے لیے اٹھاتے تھے تو اس کو چومتے تھے اور یہ فرماتے تھے عہد ربی و منشور ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا منشور ہے، میرے رب کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ جامعہ سلمانیہ کے غیور طالب علموں، اس اسٹیج کی وساطت سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو اٹھائیں تو اس وقت اس قرآن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں، اپنے سر کے اوپر رکھیں اور اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائیں اور عمر بن خطاب رضی